ہونی بھی چاہیے. کشمیر کی ایک طویل تاریخ ہے. کشمیر میں جتنے شعراء پیدا ہوئے شاید اتنے ایران میں بھی نہیں ہوئے ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس ان کا سرمایہ جو ان کا لکھا ہوا تھا وہ ہم تک نہیں پہنچ سکا, اور ہم لوگوں نے اس تاریخ کو اور اس مواد کو جو ڈیٹا تھا ہمارا اس کو سیو بھی نہیں کیا. اور سب جو ہماری اس وقت پستی کی حالت ہے, تنزلی کی حالت ہے, غلامی کی ہم زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا, اپنا اثاثہ ہم لوگوں نے بھلا دیا. ہمارے جو قدیم شعراء تھے جن میں بادشاہ سلطان زین العابدین اور دیگر شعراء, یعنی کہ میں نام لینا چاہوں تو کیونکہ وقت بھی کم ہے اور آپ لوگ پہلے بھی شعر سن کے بتا چکے ہیں تو میں طویل نہیں کرنا چاہتا بات کو. تو وہ لوگ ایسے شعراء تھے کہ وہ فی البدیہہ شعراء کے ساتھ دربار کرتے اور اس میں وہ فی البدیہہ شعر کہا کرتے تھے. یعنی کشمیر سخنوری میں اتنا نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. ایک علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ گیا تو میں نے لکھ بھی دیا تھا تاکہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر سکوں. وہ کہتے ہیں تنم گلیز خیابان جنت کشمیر, گل کہتے ہیں مٹی کو, تن میرا تن, تنم گلیز خیابان جنت کشمیر, دل از حریم حجاز و نواز شیراز است. وہ کہتے ہیں کہ میرا دل ہے یہ حجاز میں سے, حجاز یعنی مدینہ منورہ کا, اور جو نوا ہے وہ شیراز سے. اور شیراز میں آپ نے سنا ہوگا کہ شیراز میں کئی بڑے شعراء پیدا ہوئے جن لوگوں نے, جو لوگ شاعری سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان لوگوں کو لوگ کر پھر کہ وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں. اور ان لوگوں سے بڑے بڑے شعراء نے استفادہ کیا ہے. پھر میں کشمیر پہ بات کر رہا تھا اور بات کو میں طول بھی نہیں دینا چاہتا کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور میں چاہتا ہوں مختصر وقت میں کچھ آپ کی گوش گزار کیا جائے اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیے. عقیدہ ختم نبوت پہ, کیونکہ آج آپ نے محفل کا جو ٹائٹل ہے پیر سید نصیر الدین حسین شاہ صاحب کے اعزاز میں جو رکھا گیا ہے, تو ان کی اکثر محافل ایسی ہوتی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے منور ہوا کرتی تھی. تو ان کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے میں بھی چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ کچھ بات ہو جائے. نظم تھوڑی طویل ہے لیکن میں اس کو مختصر کروں گا, اور دوسرا فارسی میں بھی ہے تو یہ تو زیادہ مشکل ہے کیونکہ اتنا ہمارا رجحان نہیں ہے فارسی تک. لیکن میرا پڑھنے کا مقصد یہ ہے اس کو کہ کم سے کم ہم لوگ ایک ادبی میلان, ادبی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے اس سے. تو کچھ مختصر میں کروں گا اس کو حتل مقدوری, لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ 5 منٹ میں اپنا کام ختم کروں اور آپ لوگوں کا صبر کا امتحان بھی نہ لوں. تو یہ کچھ ابتدائی حصہ جو ہے اس پہ نعتیہ اشعار ہے, تو اس سے آگے جو لعین کاذبین جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ان کے بارے میں کچھ بات ہوگی اور میں اس پہ واضح کر دوں گا. میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ منکر ہر رحمت للعالمین, یعنی جو ہر منکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے. روز محشر خیز خواہد صافزین, میری آواز میرے خیال میں کلیئر نہیں آ رہی ہے, ہماری تو تھوڑا سلو کریں. روز محشر خیز خواہد صافزین, وہ روز محشر صافلین یعنی کمینے اور دوزخی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا. لفاظی مشکل ہے لیکن میرا کوئی فرق نہیں ہے, بس میرے پاس الفاظ ہی ایسے آتے ہیں, کیا کروں. خواجہ ما خطبہ آخر بھی گفتگو, بعد من پیغمبر دیگر نہ گشتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے, اس کے بعد جو دعویٰ کرے وہ کاذب اور لعین ہے, اور جو اس کو ماننے والا ہے وہ بھی کاذب اور لعین ہے. حرمت آقائے ماں ایمان ماں, عشق او در دو جہاں سامان ماں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمارا ایمان ہے اور ان کا عشق ہمارے دو جہان کا سامان ہے. آبروئے دو جہاں از نام او, دو جہان کی آبرو ان کے نام سے. ہر مقام زیر تر از بان او, اور دنیا کا ہر مقام وہ جتنا بھی گھا بلند ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بام سے بلند نہیں ہو سکتا. جام ما از درد او معمور شد,
چشم ما از نور او پر نور شد. از جبال طور کوهسارش بلند، از جبال طور کوهسارش بلند، مثل طوبا بام و مینارش بلند. یعنی کہ جو کوہ طور کے پہاڑ ہیں وہ ان سے مرتبے میں زیادہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستی کے پہاڑ ہیں، کوہ آگر. از وجودش آبروئے روزگار، ہستی کا جو روزگار کا جو سسٹم ایک تسلسل چل رہا ہے، اگر اس کی آبرو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے ہے. از وجودش آبروئے روزگار، نام ما از نام او گردو بگار. ہمارا نام بھی انہیں کے نام سے ہی زندہ ہے، ورنہ ہمیں نام پہچانتا ہے کہ زمینوں کے کف عرش بری، کیا زمین اور کیا آسمان، حرف او مارا بے حرف آخری، ان کا ہر حرف ہمارے لیے حرف آخر ہے. اب یہاں سے کچھ مرزا قادیانی کا فتنہ بھی اٹھا ہوا ہے، اور اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے نوجوان ان سے متاثر ہو کر امت محمد سے نکل رہے ہیں اور وہ ان سے متاثر ہو کر انہیں کی جماعت میں جا رہے ہیں. تو اس پہ کچھ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. آن لائن آن لائن آن لائن، لائن کہتے ہیں لعنتی کو. آن لائن آن لائن آن لائن، میرزائے قادیانی بر زمین، بحر او تیار شد مائے حمیم. مائے حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی جو دوزیوں کے لیے ہوتا ہے. بحر او تیار شد مائے حمیم، در خورے بود او قلب رجیم. اس کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے لیے دوزخ میں کھولتا ہوا پانی تیار ہے اور وہ لعین اسی کا ملتا. دعوی پیغمبری کردو لعین، بر سرے صد تبرا صد رجیم. اس کو میں مختصر کروں گا. آخری جو کہنے کا مدعا ہے وہ میں آپ کو کچھ گزار کرتا ہوں. مرکز وہ مرکز لانست و بس، نام او در دو جہاں تانست و بس، در کتابش فتنہ نو مزمرست، فکر او انفاق و دانش منکرست. اس نے جو فتنہ چھوڑا ہے، اس نے جو کتب لکھی ہیں اس میں نئے نئے فتنے ہیں. فکر وہ اس کی فکر جو ہے وہ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں، اس کا جو عقل ہے وہ منکر ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خوئے وہ تغییر چون ہرباس تھے، ہربا کہتے ہیں گرگٹ کو جو رنگ بدلتا ہے. رنگ ہائے نو بنو پیداست ہے. اس کے میں آخری شیخ کی جانب بڑھوں گا. برملا گفتم خیالی یا نعیم، آ رجیم و آ رجیم و آ رجیم. میں کشمیر کے حوالے سے چاہتا ہوں آپ کو کچھ گزار کر دوں. اس کا جو پہلا بند ہے وہ اسی قوم کی، یعنی اپنی زبان میں کرتوت کہتے ہیں جس کو، اس پہ لکھا ہوا ہے. ہم نے اپنی تاریخ مسخ کر دی، تہذیب و تمدن مسخ کر دیا اور بیرونی پارٹیز کا ساتھ دیا جاتا ہے کہ ہم نے وہ میر جعفر اور صادق سے بھی زیادہ برا کردار ادا کیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں خود مختار لینا چاہیے. خیر، یہ وہی ملت ہے بیچا جس نے ملت کا کفن، یہ وہی ملت ہے بیچا جس نے ملت کا کفن، سر زمین گلستاں میں لا بسائے اہرمن. اہرمن شیطان کو کہتے ہیں اور ہم پہ وہی کا قابض ہے. سر زمین گلستاں میں لا بسائے اہرمن، اس کی اگلے کس مخن کا آہ یہ دیوانہ پن، اس پہ نوحہ کیا کہوں میں ہائے خواہ. ہاں ڈبوئی ہے اسی ملت نے کشتی قوم کی، ہاں ڈبوئی ہے اسی ملت نے کشتی قوم کی، ہے دہو بالا اسی ملت سے ہستی قوم کی. قوم کشتہ سن میری فریاد منت گوش ہے، بے کفن لاشے کو پھر سے احتیاج دوش ہے. آہ اخت و دختراں پہ لب تیرا خاموش ہے. اخت کہتے ہیں بہن، اور دختر تو آپ سمجھتے ہیں بیٹی کو کہتے ہیں. فارسی لفاظ یہ تھوڑا مشکل میں اس لیے بچے بھی بیٹھے ہوئے تو معنی بتانا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں. آہ اخت و دختراں پہ لب تیرا خاموش ہے،
بدتر از نار جہنم قرائے فردوس ہے لہو کشمیریوں کا شاہراہوں پر رواں اور لب مسلم ہے گویا لب بلب مہر داں کارزار حق میں ہو امداد ربانی تجھے کیوں خوش آتی ہے تیری غیرت کی اور یعنی تجھے یاد ہے کچھ کربلا والوں کی قربانی تجھے خوش نہیں آتے ہیں کیا اسرار عرفانی تجھے خوش نہیں آتے ہیں کیا اسرار عرفانی تجھے ترک جام سافری کر نوش کر صحبائے راز ترک جام سافری کر نوش کر صحبائے راز تا رہی تو تا قیامت مردگ دانائے راز تیرے اڑیاں کو تیری دب جائے باطل دیکھ کر لڑکھڑائے لشکر اعداء تزلزل دیکھ کر ہر کلی ہو لب کشا لطف تجمل دیکھ کر میں پشیماں ہوں تجھے محو تغافل دیکھ کر قاہری سے ہو تیری میدان تزلزل آشنا تیرے نقش پا سے ہر راہ روح منزل آشنا تیرے نقش پا سے ہو تیرے نقش پا سے ہر راہ روح منزل آشنا اتحاد انجمن میں کیوں تنک مایا ہے تو امین اس گلستاں کا گل کا سرمایہ ہے تو چشم بینا ہو اگر انجم کا ہمسایہ ہے تو ہیج مایا کیوں پھرے ہے جب گرام آیا ہے تو کچھ خرد سے کام لے تو ابلا و نادان نہ بن استثال گلستاں پہ تو لب خندان بن وائے قسمت تو گراں خالی سے گر بیدار ہو گراں خواب کہتے ہیں گہری نیند میں سنا وائے قسمت گراں خالی سے تو بیدار ہو اپنے کھوئے گلستاں کو برسرے بیکار ہو وائے تو محکوم ہے اے وائے تو سالار ہو وائے تو محکوم ہے وائے تو سالار ہو ضربت شمشیر تیری آہ گر پادار ہو نیست ممکن سربری غیرز نماز اجتہاد یہ نوائے وقت ہے بانگے سنائے اتحاد آ رہی ہے پربتوں سے پھر صدائے علامہ پھر لہو کشمیریوں کا پھر صدا ہائے فما ہے کسی دیر کہن کا ٹوٹنے پر طے لسان جستجو میں پھر کسی محمود کی ہے یہ زمان اس تظلم کا ابھی اتمام ہونا چاہیے اس تظلم کا ابھی اتمام ہونا چاہیے پھر نظام مصطفیٰ کو عام ہونا چاہیے میں غزل فرسا ہوں تجھ پہ قافیہ پیما نہیں میں غزل فرسا ہوں تجھ پہ قافیہ پیما نہیں اور کسی فغفور پر بھی ناسیہ فرسا نہیں کیوں تیرا بازو مثال برق تیغ آسان نہیں کیوں تیری ملت مثال ملت بیضا نہیں تارے مفت میں گرو پھر صبحائے بیدار کو پھر جمود شوق میلا ملت بیزار کو اب یہ نظم میں نے لکھی تھی جب یہ کرفیو لگا تھا ہندوستان میں تو اس میں ہمارے جو مسلمان بہن بھائی دیگر جتنے بھی مظلومین لوگ ہیں زندان والوں یہ بات خاص طور پہ ان لوگوں کو نظر کیا تھا میں نے اسرت زندہ میں بیٹھے بے نواؤں کو سلام اسرت زندہ میں بیٹھے بے نواؤں کو سلام خواہروں کو دختروں کو اور ماؤں کو سلام رشک باغ خلد کی رانا اداؤں کو سلام رزم حق میں ڈٹنے والے جاں فداؤں کو سلام جبر کے زندہ میں کتنے نوجوان مارے گئے گلستاں کی عظمتوں کے گلستاں کی عظمتوں پہ ارمغاں مارے گئے اب انشاءاللہ ایک اور ایسا آئے گا کہ کشمیر آزاد ہوگا اس کے لیے ایک بات میں نے پہلے لکھ رکھا ہے اللہ کرے آزاد دعا کرے پنجائے خونی سے ملت جب رہا ہو جائے گی
پنجائے خونی سے ملت جب رہا ہو جائے گی، دیکھتا ہوں میں یہ دھرتی کربلا ہو جائے گی، دیکھتا ہوں میں یہ دھرتی کربلا ہو جائے گی، فصل گل کی نامہ بر باد صبا ہو جائے گی۔ خون کے بعد ایک پیغام ضرور ملتا ہے، جب کوئی بھی قوم جنگ لڑتی ہے یا قربانی دیتی ہے تو اس کے بعد ایک انقلاب ضرور آتا ہے۔ فصل گل کی نامہ بر باد صبا ہو جائے گی، پگ کھڑی بس مردہ گل کی لب کشا ہو جائے گی، پھر پیئیں گے بیٹھ کر جام مے توحید کو، نغمہ آرا ہوں گے طاہر صبح روز عید، نغمہ آرا ہوں گے طاہر صبح روز عید کو۔ ایک بحر طویل میں غزل میں یہ آخری اس کے لیے میں 2-4 شعر پڑھوں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ نہ ادائے ندرت دل ستا نہ کمال حسن سخنوری، نہ ادائے ندرت دل ستا نہ کمال حسن سخنوری، ہمیں جاویداں کے فراغ سے ہے جنون کو سودائے شاعری۔ کوئی ایسی طرز نمود بھی مجھے اے امیر چمن بتا، کوئی ایسی طرز نمود بھی مجھے اے امیر چمن بتا، رہے جس کے فیض دوام سے میری شاخ گل بھی ہری بھری، رہے جس کے فیض دوام سے میری شاخ گل بھی ہری بھری۔ یہ بتائے مالک دو جہاں، یہ طلسم بزم جہاں ہے کیا، یہ بتائے مالک دو جہاں، یہ طلسم بزم جہاں ہے کیا، ہے کہیں گنا کہیں تشنگی کہیں مفلسی کہیں زرگری، ہے کہیں گنا کہیں تشنگی کہیں مفلسی کہیں زرگری، یہ رفوگری ہی کے درمیان دل بے اما بھی گزر گیا، یہ رفوگری ہی کے درمیان دل بے اما بھی گزر گیا، نہ جراحتوں کو اما ملی نہ رہا مذاق رفوگری، نہ جراحتوں کو اما ملی نہ رہا مذاق رفوگری، نہ کسی مسیحا وقت سے دل بے اما کو اما ملی، نہ کسی مسیحا وقت سے نہ کسی مسیحا وقت سے دل بے اما کو اما ملی، وہی کیفیت ہے گداز کی وہی حال دل کی ہے ابتری، وہی صبح نو سے ستم پپا وہی شام غم کی ہے بے کلی، وہی صبح نو سے ستم پپا وہی شام غم کی ہے بے کلی، وہی بے نواؤں کی بے بسی وہی اہل دل کی ستم کلی، وہی کم نگاہی کا ہے گلا جو گلوں کو باد بہار سے، وہی کم نگاہی کا ہے گلا جو گلوں کو باد بہار سے، کہ تیری شراب ظہور سے نہ ہوئی کبھی تہذیب چمن ہری، تہذیب کہتے ہیں ٹہنی شاخ، کہ تیری شراب طہور سے نہ ہوئی کذیب چمن ہری، مجھے اس جہان خراب میں کسی شاخ گل پہ سکون نہیں، مجھے اس جہان خراب میں کسی شاخ گل پہ سکون نہیں، نہ کسی حبیب کی جستجو نہ رہی تمنائے دل بھری، نہ کسی حبیب کی جستجو نہ رہی تمنائے دل بھری، وہی غلغلہ ہائے الامان، وہی مہ نسبت جام میں وہی مہ کے تشنائے آرزو، وہی شام غم کا سکوت ہے جو سکھا رہا ہے غزل گری، وہی شام غم کا سکوت ہے جو سکھا رہا ہے غزل گری، کسی کارواں کی جرس نہیں نہ یہ مجدہ ہائے بہار ہے، کسی کارواں کی جرس نہیں نہ یہ مجدہ ہائے بہار ہے، سر دشت صوت فغاں ہے جو ہے نوائے شاعر خاوری، خاوری مشرقی شاعر ہے نوائے شاعر خاوری، وہ نوا خیالی بے اما کسی باغباں کی پکار تھی، وہ صدا تھی حرف گداز کی جو سکھا رہی تھی غزل۔ آخری شیرازی صاحب کی فرمائش پہ نظم کے کچھ اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں دیکھ چکا صدق و مروت کے مقامات،
میں دیکھ چکا صدق و مروت کے مقالات، شہوت سے پراکنده از عنور کے خیالات۔ ہے اب بھی وہی پرسش پتھر کا زمانہ، ہے اب بھی وہی پرسش پتھر کا زمانہ، ہے شعلہ آزر تو کہیں رسم خرافات۔ محروم ردا ہے تو سرے دختر دہقان، یعنی کہ غریب بیٹی کے سر پہ اوڑھنے کے لیے چادر نہیں، اور یہاں ہمارے مزاروں پہ قیمتی چادریں چڑھی ہیں۔ ستم ظریفی۔ محروم ردا ہے تو سرے دختر دہقان، سنجاب سراپا ہے بزرگوں کے مزارات۔ سنجاب کو قیمتی کپڑے کو کہتے ہیں، تو ہمارے مزارات آپ دیکھیں اگر تو ضرورت سے زیادہ بولیں گے، یہ چیز نہیں کہ مجھے اولیاء کرام سے گناہ برداشت ہے، ایسی بات نہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ چیز آپ جہاں چیز کی ضرورت ہے وہاں نہیں پوری، میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے، ادروائز میں خود محب اولیاء ہوں۔ سنجاب سراپا ہے بزرگوں کے مزارات، محروم چراغاں ہے یہاں قربہ مفلس، روشن ہے ستاروں سے سلاطین کے محلات۔ دیتے ہیں سبق چرخ کو یہاں زاغ و زغن کا، چرخ شاہی کی ایک قسم ہے اس کو کہتے ہیں۔ دیتے ہیں سبق چرخ کو یہاں زاغ و زغن کا، تعویل میں لتڑے ہوئے ملا کے خطابات، تعویل میں لتڑے ہوئے ملا کے خطابات۔ آیا ہے کوئی ساز وقف پر سر منبر، لایا ہے نئے ڈھب سے نیا ساز خرافات۔ اب ہاتھ میں ہے مرد جوان دے وہ سپر لے، اب ہاتھ میں ہے مرد جوان دے وہ سپر لے، بے سود ہیں اب صوفی و ملا کے مقالات، بے سود ہیں اب صوفی و ملا کے مقالات۔ اب ہاتھ طوفان سری سیکھ کسی اہل ہنر سے، طوفان سری سیکھ کسی اہل ہنر سے، گر عزم جواں ہو تو بدل سکتے ہیں حالات، گر عزم جواں ہو تو بدل سکتے ہیں حالات۔ اے مالک اقلیم تیرے عدل و ثقافے، اے مالک اقلیم تیرے عدل و ثقافے، ہے بندہ مفلس کو بہت طرفہ شکایا، ہے بندہ مفلس کو بہت طرفہ شکایا۔ سنتے ہیں میری آہ مداوا نہیں کرتے، بے گوش و بصارت ہیں حکیمان مساوات، بے گوش و بصارت ہیں حکیمان مساوات۔ بستی کو میری پنجہ خونی سے رہا کر، کشمیر، بستی کو میری پنجہ خونی سے رہا کر، گر جائیں نہ نالوں سے میرے عرش و سماوات، گر جائیں نہ نالوں سے میرے عرش و سماوات۔ اے فکر غلاماں سے مجھے اس لیے پرخاش، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ شعر بول گیا مجھے، جہاں میں ہے فقط مردان حر کی آنکھ، جہاں میں ہے فقط مردان حر کی آنکھ ہے امینا، اس طرح کا مجھے بھولا ہوا ہے۔ تو وہ غلاموں کی بصارت پہ جو آزاد لوگ کہتے وہ کبھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو ہے فکر غلاماں سے مجھے اس لیے پرخاش، ہے فکر غلامانہ اپس مادر آفات، یہ آفات کی ماں ہے غلام کی فکر۔ دانا ہے اگر تو سیاست سے حذر کر، ہے اس میں نہاں اہل سیاست کے مفادات، ہے اس میں نہاں اہل سیاست کے مفادات۔ نادار کے حق میں ہے عبث جام خلافت، جمہور کی شورش میں عبث مرگ مفاجات۔ نالاں ہے مکاتب بھی نواحائے زغن سے، زغن چیل کو کہتے ہیں، نالاں ہے مکاتب نواحائے زغن سے، نالوں سے مجاور کے بھی نالاں ہیں زیارات۔ مقصود ولایت ہے فقط رشد و ہدایت، یعنی ولایت کا مقصد ہے کہ روشنی پھیلانا، ہدایت دینا، لیکن ہمارے اس کا مقصد صرف طلسمات و کرامات ہی نہیں، وہ جس کو ہم اگر شوبدہ گائے کوئی تو اس کو بھی ولی مان لیں۔ مقصود ولایت ہے فقط رشد و ہدایت، مقصود مقلد ہے طلسمات و کرامات۔ کرتاس و قلم دست خیالی سے اٹھا دو، کرتار قلم دست خیالی سے اٹھا لو، یزداں بے بیداری ہے بہت طرفہ سوادات،
یزدان دے داغے ہے بہت طوفہ سوار تھا. آخری شعر کی نظر کرتا ہوں اور پھر اجازت چاہتا ہوں. وہ یوں ہے کہ گرداں ہے یوں جہان میں روداد غم میری، گرداں ہے یوں جہان میں روداد غم میری، جیسے در یزید پہ روداد کربلا، جیسے در یزید پہ روداد کربلا. بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہم نے جو تنظیم بنائی ہے کافی متحرک ہے، اور شیرازی صاحب ماشاءاللہ سب لوگوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں. تو آئندہ بھی اب شیڈیول کرتے ہیں کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد اس طرح کی محفل رکھی جائے، اور جتنے بھی نئے لکھنے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، ان کو اسٹیج پہ لایا جائے. اور یہاں بھی یہ بھی شعراء کرام جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ، اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو صرف اس کو سیکل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. تو خود بہت یہ قوم انشاءاللہ نکھر جائے گی. اور دوسری بات کہ جو حرف سے جڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو بات ہوتی ہے اس میں اثر ہوتا ہے، یعنی پر اثر بات کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نامور قومیں ہیں ان کے شاعر ابھی زندہ ہیں، ان لوگوں نے ان کا اثاثہ سنبھالے رکھا ہوا ہے، اور اس سے وہ فالو بھی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ زندہ ہیں. تو ہمارا حال اس لیے ہے کہ ہم نے سب کچھ بھلا دیا، ہمیں بالکل خبر نہیں ہے. بس یعنی ایک دنیا کی اگر سب سے اگر زیادہ گراں خواب قوم جو بالکل سوئی ہوئی قوم ہے، اگر کسی کو کہا جائے تو میرے خیال میں کشمیر ہی میرے ذہن میں آئے گا اس کا. تو خیر آپ لوگوں نے انقلاب لانا ہے، ہم نوجوان شعراء ہیں، کشمیر پہ بات کریں، کشمیر کو اجاگر کریں، اپنی شاعری میں نثر میں حقائق لوگوں کے سامنے لائیں کہ اس غلامی سے ہم نکلیں، اور انشاءاللہ ہماری نئی نسلیں آزادی کی فضا دیکھ سکیں. تو والسلام. میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا، اور میں آپ کے صبر کا پیمانہ بھی مجھے پتہ ہے کہ لبریز ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ نوازش صاحب.